نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا اور اللہ کی نگاہوں میں معزز ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ جب تک آدمی ایمان کے بعد نیک عمل کرتا رہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب ایمان کے بعد آدمی فسق اور فجور کے اندر مبتلا رہتا ہے اللہ کی نگاہوں سے گرتا رہتا ہے۔ اور جب لوگ ننگا پا اور بددینی کی طرف زیادہ آمادہ ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب دکھا دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دکھاتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ زلزلوں کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، اور کبھی کثرت اموات کی شکل میں، اور کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی وائرس کی شکل میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ ڈریں اور گناہوں سے باز رہے۔ اور جب اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بروں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کبھی تکلیف پہنچتی ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تھے، یا حضرت عزیر، دونوں میں سے کوئی ایک، امام بخاری نے کوئی وہاں نام نہیں ہے، تو ایک بل سے ایک چونٹی نکلی، چونٹی نے ان کے پیر کو ڈنک مارا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان ہٹایا اور بل کو آگ لگا دی۔ اللہ نے کہا موسیٰ یا عزیر، تجھ کو کاٹنے والی تو صرف ایک چونٹی تھی، پورے بل کو تو نے کیوں جلا دیا؟ کہا کہ میرے رب میں توبہ کرتا ہوں، اصل میں ایک بستی پر سے گزرے تھے، وہ بستی ویران تھی، کھنڈر تھی، مکان گرے ہوئے تھے اور لوگ دبے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا میرے رب، گنہگار تو کچھ ہی ہوں گے، سب کے سب تو گنہگار نہیں ہوں گے، پر تیری پکڑ ان تمام پر کیسے آ گئی؟ اچھے تو بچ جانے چاہیے تھے۔ بس یہ سوال کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے اپنا توشہ اور سامان رکھا اور چونٹی نے ڈنک مارا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کاٹنے والی تو ایک چونٹی تھی، پورے بل کو تو نے کیوں جلا دیا؟ کبھی اللہ کی سنتیں اللہ کا دستور ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، فلاں بندہ، غالباً نام اس کا داموس کہا گیا، اس بندے کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے۔ اللہ کہے کہ میں ناراض ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب راضی ہو جا۔ کہا نہیں، بتا دے اس کو، تیرا کام بتانا ہے، سفارش کرنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ میرے رب کا پیغام آیا، اللہ تجھ سے بہت ناراض ہے۔ وہ ڈر گیا، کہا آپ کے ساتھ اللہ کی بات ہو گئی اور اللہ نے کہہ دیا؟ کہا ہاں، میں نے سفارش کی لیکن اللہ نے مسترد کر دی، اور کہا کہ نہیں، جاؤ اسے بتا دو کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اب وہ بھاگا جنگل میں جا کر کہنے لگا کہ میرے رب، میرا گناہ اتنا تو بڑا نہیں ہے کہ تیرے رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بڑا ہو جائے، تیری مہربانی اور تیرے رحمت کا سمندر تو اتنا بڑا ہے کہ صرف ایک حصہ تو نے دنیا کے اندر کھولا ہے اور یہ ساری مہربانیاں ہم دیکھ رہے ہیں،
تو اگر تو اپنے 99 حصوں کو کھول دے تو تیری رحمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو کیا کہا اس بندے نے کہ میرے رب ایک کام کر دو. اللہ کو کہہ رہا ہے اگر میرا گناہ ایسا ہے کہ بالکل معاف ہونے کے قابل نہیں ہے اور تو ناراض ہی تو یہ بات چوکس ہے کہ میں جہنمی، یہ بات طے ہو گئی، کوئی بات نہیں، مجھے جہنم میں ڈال دینا. پر ایک درخواست ہے میری کہ جتنے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں ان تمام کے گناہ میرے سر پر ڈال دے، کیونکہ یوں بھی میں تو جہنم میں ہوں. تو وہ تمام لوگ جو میرے جیسے بڑے مجرم نہ ہو، ایسے مجرم ہو کہ جن کے گناہ تو معاف کرنا چاہ رہا ہو، ابھی ان کی توبہ نہیں ہوئی، تو ان تمام کے گناہ میرے سر پر ڈال دے تاکہ کم سے کم وہ تو جنت میں جائے. یوں بھی تو تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میری اور تیری صلح ہو سکتی نہیں، تو کم سے کم ان لوگوں کو معاف کر کے ان کو جنتی بنا دے اور میرے اوپر سب کے گناہ ڈال کر جہنمی، یوں بھی تو میں بن چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا موسیٰ جا اسے بول تیری صلح منظور ہے، تیری صلح منظور ہو گئی. کہا موسیٰ ابھی تو نے کہا کہ اللہ ناراض ہے، کہا سچ بول تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے یہ میرا ولی ہیں، دیکھو صلح ہو گئی، ولی بن گیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کی صفات کو سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ جانکاری کے لیے نہیں، ان کی صفات اور ان کی خوبیاں ہماری زندگی میں آئے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. ہم بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بننے کے لیے ہم سے جتنی بھی محنت ہو سکے، ہم سے جتنی بھی اللہ کی طرف توبہ ہو سکے ہم کر کے ہم تمام گناہوں سے باز آ جائے اور ہماری پوری زندگی اللہ کا ایک فرما بردار بندہ بن کر کے اللہ ہم کو دنیا کے اندر نیک بندہ بنا کر رکھے. اس لیے ہم سنتے ہیں. جانکاری اس کو تو کیا کہتے ہیں؟ نالج کہتے ہیں. اور یہ نالج الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے. علم کا اثر زندگی پر آتا ہے اور نالج ہوتا ہے وہ خالی سننے تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. میرے بھائیوں ایک بندہ جب اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو اس کے سارے تعلقات مخلوق کے درمیان کے بھی اپنے تعلقات کو سنوار دیتا ہے. امام بخاری نے ایک روایت نقل فرمائی، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنی زمین دوسرے آدمی کو بیچی. ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے. خریدنے کے بعد اس نے اس زمین کے اندر کچھ بنانے کا ارادہ کیا، اس کا کھودکام کیا. کھودکام کے دوران میں ایک گھڑا نکلا سونے کا بھرا ہوا. وہ گھڑا لے کر کے یہ خریدار جو تھا وہ بیچنے والے کے پاس گیا. کہا کہ بھائی میرا سودا تو یہ ہوا تھا کہ یہ زمین میں خرید رہا ہوں، تیری زمین سے یہ سونے کا گھڑا نکلا، اس کا تو سودا نہیں ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ زمین اور زمین میں کیا ہے وہ تو مجھے کیا معلوم، اب زمین کا جب تو مالک بن گیا تو اندر کی چیز کا بھی تو مالک بن گیا، تو یہ سونا تیرا ہے. اس نے کہا نہیں تیرا ہے. اب دونوں کی لڑائی ہوئی نہ لینے کے بارے میں. ہماری ساری لڑائیاں لینے کے بارے میں ہو رہی ہیں. اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ کہاں سے کہاں کوئی نہ کوئی رشتہ داری ایک چھوٹا بھی کنیکشن ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے حق کا دعویدار بن جاتا ہے. تو یہ جھگڑا گیا داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام نے کہا چلو لیتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں لیتے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کو پوچھا کہ تمہاری اولاد ہیں؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے. کہاں بلاؤ دونوں کا نکاح کر دیں. کہا ٹھیک ہے. ان کی نیکی کو دیکھ کر کے اور اللہ کا ڈر دیکھ کر کے سیدنا داؤد علیہ السلام نے دونوں کو نکاح سے جوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ اب یہ گھڑا ان دونوں کا ہے.
जितना तुमको सदका लेना हो इसमें से ले लो, और बाकी ये सारी पूंजी इन दोनों में बांट दो। ये मियां बीवी हैं और इन दोनों की ये पूंजी हो गई। आदमी अल्लाह से बेहतर ताल्लुक करता है, इसके असरात इसके मामलात पर पड़ते हैं, मुआशरत पर पड़ते हैं। और जो बंदा खाली नमाजों से कुछ नहीं होता, हम नमाजें पढ़ते हैं, नमाज के अलावा बहुत कुछ गतरबूत करते हैं, तमाम के तमाम मामलात हमारे बदतरीन होते हैं, जबान भी गंदी होती है, महल्ले में अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी से भी बेहतर ताल्लुकात नहीं होते, इतनी इजाएं देते हैं, इतनी इजाएं देखते हैं। रास्तों पर आप देखो कितनी तकलीफें देते हैं, कहीं मंडप बांध दिया, कहीं ये बाइकें खड़ी कर दी, कहीं फोर व्हील खड़ी कर दी, गोया कि बाप की जमीन हो, बाप का रास्ता हो, आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो वली हैं, चूंकि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ता है, इसके अलावा हर फील्ड में कोरा है, और दीन के हर शोबा के अंदर वो 2 नंबर ही है, खाली नमाज में आ जाता है, बस इसी को दीन समझ रखा है। मेरे भाइयों, इससे विलायतें हासिल नहीं होती, विलायतें हासिल होती हैं अपने तमाम मामलात, मुआशरत, अखलाक को बेहतर बनाने से। अल्लाह का कोई भी ऐसा वली आप नहीं देखोगे कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए जहमत बना हो। अल्लाह का कोई भी बरगुज़ीदा बंदा आप ऐसा नहीं पाओगे कि अल्लाह के मखलूक के सर का दुखावा बना हो, और ऐसे अखलाक से विलायतें हासिल नहीं होती। बेहतर मामलात, बेहतर मुआशरत से विलायतें हासिल होती हैं, और इससे अल्लाह का वो महबूब बंदा बनता है। तो मेरे भाइयों, बात चल रही थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की। इनके बहुत सारे हालात आपने सुन लिए थे। एक मर्तबा दिल्ली के अंदर कहत साली हुई, लोग भूखे मरने लगे। बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि हमारे भंडारों में जितने भी गेहूं हो और जितने भी गल्ले हो, इन तमाम को पीसो, और दिल्ली शहर के अंदर जितने भी नानबाई हैं, रोटी पकाने वाले हैं, इन तमाम को काम पर लगा दो। इसलिए कि लोग बेताब थे। बादशाह ने अपने जितने भी गुदाम थे सब खाली करवा दिए, और आटा जितना भी था सरकार के पास नानबाइयों को दे दिया, भटियारों को दे दिया, रोटी पकाना शुरू कर दिया। एक जगह ऐसा हुआ कि तीन नानबाई थे, 3 रोटी पकाने वाले। वो जैसे आपने देखा तंदूरों के ऊपर लोग बैठते हैं, बीच में बहुत बड़ा तवा होता है और नीचे खड्डा होता है, आग सिलकती है, और अतराफ में बैठकर बड़े इदारों के अंदर ऐसे रोटियां पकाई जाती हैं बच्चों की, चूंकि ढेर के ढेर होते हैं। तो इस तरह वो पका रहे थे। अब पता नहीं उनकी क्या गलती हो गई कि सारी रोटियां जल गई, बेचारे बेचैन हो गए। अब जो सरकार के चपरासी थे वो चेक इन करने के लिए आए कि कहां कहां पर रोटियां दी थी, तैयार हो गई, कैसी बनाई, वो सब देखने के लिए आए। जब इधर पहुंचे तो देखा तो सारी रोटियां जल चुकी थी। अब कहा, पुलिस ने कहा उठाओ इनको, इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ। अब बेचारे रो रहे थे, पूरे गर्मी, सख्त गर्मी में बैठे हुए थे, पसीना से भीग चुके थे। अब इनको पकड़ के ले जा रहे थे, ये रो रहे थे कि यार हमारा कसूर नहीं है, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, पता नहीं ऐसी रोटियां क्यों हो गई। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा रास्ते में मिल गए। आपने सरकार के चपरासियों को कहा कि क्यों अल्लाह के बंदों पर जुल्म करते हो। कहा, हजरत हमने जुल्म नहीं किया, सरकार ने भूखे, फकीरों, मोहताजों और बेसहारा लोगों के लिए रोटियां पकाने के लिए दी थी, इनकी लापरवाही से सारी रोटियां जल गई। तो आपने फरमाया कि चलो ले चलो मुझको। अब लेकर के आए, देखा तो सारी रोटियां जल चुकी थी। हजरत ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी रोटियां तंदुरुस्त बनाकर दे दूं तो इनको छोड़ दोगे। कहा, फिर तो इनका कोई कसूर नहीं। आपने इन भटियारों को कहा सारी रोटियां अंदर डाल दो। कहा, हजरत और जल जाएगी, एक तो काली हो चुकी है और जलेगी। कहा, डाल दो, सब डाल दी। और कहा कि सब अपने मुंह फेर लो, सब ने मुंह फेर लिए।
حضرت کی کرامت. آپ نے پتہ نہیں وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور میں کیا الفاظ کہے. اس کے بعد کہا کہ توا ہٹاؤ, نکال لو اپنی روٹیاں. پورا تنور بھرا ہوا تھا اور سب سے بہترین روٹیاں اسی تنور کی پائی گئی. یہ حضرت کی کرامت تھی, جبکہ آپ ایک دم جوان لڑکے تھے. اس وقت آپ کی یہ کرامت تھی. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اتنے ازبر اور پکے حافظ قرآن تھے کہ آپ 15 پارے دن میں پڑھتے تھے 2 رکعت کے اندر, اور 2 رکعت میں آپ 15 پارے رات کو پڑھ لیتے تھے. ایک دن کے اندر مکمل قرآن آپ کا روزانہ کا معمول تھا. اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا. آپ جس کسی کے لیے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا. آپ جس کسی کو نصیحت فرماتے تھے آپ کی نصیحت دل پر لگتی تھی. بڑے بڑے مجرم اور گنہگار آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے تھے, اور رات کا وقت ہوتا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. 3000 مرتبہ آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا. آپ خواب میں دیکھتے, اللہ کے حبیب فرماتے کہ قطب الدین تیرا منہ اور یہ تیری زبان میرے قریب لا کے تاکہ تیرے منہ پر اور تیری زبان پر بوسا دوں. ہمارا نبی فرماتا تھا آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور اللہ کے حبیب سے اتنی بڑی محبت کرنے والے تھے. میرے بھائیو, یہ سارا دین ہے اور یہ اللہ سے محبت ہیں, اللہ سے تقرب ہیں. اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. پھر میرے بھائیو, آپ کے ہاتھ پر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے توبہ کی, ہندوؤں نے ایمان بھی قبول کیا, اور آپ اپنی زندگی اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین پر, آپ کی سنتوں پر نچھاور کر گئے اور دنیا سے رخصت ہوئے. سن ہجری 534 یا 536 کے اندر آپ کا وصال ہوا. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی مختصر بایوگرافی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اور بیان کریں گے.